अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज 24 मार्च 2026 है और मुबारक हो आपको। मुबारक, सलामत, खुशी का ये समा, बधाइयां हो, मुबारक हो आपको अजीज़ान मन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी मशूक की इस वक्त जो है सरबराही के अंदर पाकिस्तान नंबर 1 बन गया है। नंबर 1। कितने बेकदरे लोग हैं आप लोग, क्या ही बात है जनाब। पाकिस्तान नंबर 1 बन गया है, लेकिन नंबर 1 बना किसमें? टेररिज्म में नंबर 1, पोल्यूशन में नंबर 1। लेकिन सवाल यह है कि ये अचीवमेंट है या डिजास्टर है? तैयारों की तरह, प्राइवेट जेट्स की तरह लेना तो अचीवमेंट है ना, लेकिन उसका खर्चा उठाना डिजास्टर है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे आखिर तक तो आपको समझ आ जाएगी कि अचीवमेंट है या डिजास्टर है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो लाइट मूड के अंदर कर रहा हूँ, सटारिकल मूड के अंदर कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत जो है वो इतनी लाइट नहीं है, सटारिकल नहीं है। मगर अगर अस्करांडू ब्रिगेड ये प्रोपेगेंडा मशीनरी चला रहा हो तो इसको किस तरह प्रेजेंट करेगा? वो आपको प्रेजेंट करेगा कि मुबारक हो पाकिस्तान, हम फाइनली नंबर 1 बन गए हैं। लेकिन नंबर 1 बने किस में जालमो, ये तो देखो। सबसे पहले आप बात कर लें कि जनाब नंबर 1 किसके अंदर बने हैं, क्योंकि ये मजाक अब नहीं है। आप नंबर 1 बने हैं टेररिज्म के अंदर। ये टेररिज्म इंडेक्स इस वक्त आया है कि दुनिया में 10 जो सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक हैं टेररिज्म के अंदर, उसमें पाकिस्तान नंबर 1 के ऊपर है। दुनिया की 7वीं बड़ी फौज जो आपका पूरा बजट खा जाती है। बताया जाता है 18% है, बकवास है। टोटल डेप्ट सर्विसिंग के बाद, कर्जे के बाद टोटल बजट पीछे जो है बचता है वो फौज ले जाती है आपकी, और उसके बाद भी आप टेररिज्म इंडेक्स में नंबर 1 के ऊपर है भाई। क्यों? सवाल तो बनता है ना। ठीक है, अब 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री बन चुका है। सिर्फ 1 साल पहले हम नंबर 2 के ऊपर थे और अब हम नंबर 1 के ऊपर आ गए हैं, क्योंकि 45% जो है अमवात की तादाद टेररिज्म के अंदर बढ़ गई है और हमले जो हैं वो डबल हो गए हैं। आपके फील्ड मार्शल प्रमोट हो गए हैं भाई, तो हमले तो डबल होने थे, इसलिए तो फील्ड मार्शल प्रमोट हुए हैं वो। मतलब ट्रेंड बड़ा 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 क्लियर है कि हर साल सिचुएशन जो है वो बुरे से बुरी होती चली जा रही है, कोई बेहतर नहीं हो रही, कहीं से भी बेहतरी नहीं आ रही। और ठहरे जरा, ऐसे अगली भी मैं कहानी आपको जो बताने वाला हूं इसके ऊपर तो शायद मैंने कल भी बात की है। आप देखिए कि ये सिर्फ एक बैरूनी आप अफगानिस्तान के ऊपर अंदरूनी आपका सारा ड्रामा है। आप दहशतगर्द तंजीमों को प्रमोट करते हैं, प्रॉक्सी के तौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, उनको मुजाहिदीन तो बोलते हैं, उनको आप फ्रैंकनस्टीन्स मॉन्स्टर बनाते हैं, लेकिन जब वो आपके हाथ से निकल जाते हैं तो आप इल्ज़ाम अफगानिस्तान पर लगाते हैं, जो कि टोटल बकवास है। अफगानिस्तान में असल गुस्सा तो इनको ये है कि वहाँ पे जो इन लोगों को रिक्रूटमेंट ये कर रहे थे, DGISPR डोबी शरीफ चौधरी ने कहा था ना कि अफगानिस्तान के अंदर जो यहाँ पे नशई लोग जो हमने मार दिए हैं, असल में तो ये दहशतगर्द थे। असल में एक काम जो अफगानिस्तान में किसी तौर नहीं हो रहा कि ना तो वो नशे की पैदावार वहां पे करने दे रहे हैं, ना वो अफीम वहां पे लगाने दे रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान अफगानिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर तमाम के तमाम मामलात आ गए हैं। हेरोइन की कल्टिवेशन वहां पे आ गई है। टेलीग्राफ की स्टोरी मेरी स्टोरी के बाद आई थी सामने। ओपीएम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तान बन चुका है। अफगानिस्तान के अंदर इमारात इस्लामी अफगानिस्तान में जो हुकूमत है वहां पे उन्होंने 100% बंद कर दिया है, नशइयों को भी और नशे को भी, और उनको सबको जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर डाल दिया। ये वो लोग थे जो जिनको पाकिस्तान में हायर करके प्रॉक्सी के तौर के ऊपर कभी भारत में कभी कहीं और भेजा जाता था। अब तो ये बात खुल के सामने आ गई है, लेकिन अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार वहां पे किया जा रहा है। ये इल्ज़ाम लगाया गया है, हमारे बहुत ही एक करीबी सोर्स हैं यहाँ पे, उनका ताल्लुक है बरतानिया के एकेडमिक जो है सोसाइटी, उसके अंदर से उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया। मजीद भी उन्होंने जो बातें बताई हैं वो बतान जोगी नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर कि जी बलूचिस्तान, हमारा प्लान ये है कि बलूचिस्तान जो है वो हम ईरान वाला बलूचिस्तान भी और पाकिस्तान वाला बलूचिस्तान मिला के एक अलग मुल्क बनाएंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान के जरिए ही बनाएंगे, पाकिस्तान की फौज के जरिए ही बनाएंगे। लेकिन टेररिज्म इंडेक्स के अंदर आप नंबर 1 के ऊपर आ चुके हैं, ये बात आपके सामने है। और ये सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है, ये वो ग्रुप्स हैं जो कभी स्ट्रेटेजिक एसेट्स समझे जाते थे। आपके इस वक्त लश्कर जंगवी शफीक मेंगल साहब चलाते हैं और उनको आपने पीपल्स पार्टी का MNA बना रहे हैं। इसी तरह आप इन लोगों को खुद
ان کا پروفائل ریز کرتے ہیں اور خود ان کو ڈیتھ اسکواڈز آپ ان سے بنواتے ہیں, لشکر بنواتے ہیں, جماعت الدعوہ ٹائپ لشکر ہو گئے, جیش محمد ٹائپ لشکر ہو گئے, اور اس کے بعد جب یہ گروپس جو ہے وہ جب اسٹریٹجک ایسٹ کہلاتے ہیں آپ کے, اور وہی آپ کے جب سسٹم کے خلاف ہو جاتے ہیں تو پھر آپ دہشت گردی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کو بھی آپ جا کے بیچتے ہیں. ٹھیک ہے, اب مطلب بڑا سادہ سا ہے کہ پالیسی نمبر 1, رزلٹ بھی نمبر 1, بلکہ نمبر 1 ٹوٹل نمبر 1. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو آج تازہ خبر آئی ہے, رائٹرز کی سٹوری ہے آپ کے سامنے اور پوری دنیا اس کے اوپر بات کر رہی ہے جناب. پھر آپ نمبر 1 صرف یہاں پہ نہیں ہے, دوسری جو سب سے بڑی اچیومنٹ اس وقت ڈاکو ڈفر الائنس کی ہے جو پاکستان پہ راج کر رہی ہے. فیورٹ فیلڈ مارشل جعلی سید صاحب اے سٹوری بھی کڈاں گے, اور ان کی مشوق کی جو اور چاچو کی جو سب سے بڑی, ایک چاچو ویسکی ہیں اور ایک مشوق کے چاچو ہیں, ان کی جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے وہ کیا ہے جناب, سامنے آ گئی ہے. انہوں نے نئی پتہ نہیں کڑی کڑی فیکٹریاں لگائی تھی لاہور کے اندر. سموگ میں پاکستان لاہور نمبر 1. یار کیا بات ہے, مشوقاں دی سرکار ہے, ان کی کرے. نمبر 1 لاہور, ملتان, پنجاب. AQI انڈیکس 1000 کراس ہو چکا ہے, سکول بند ہیں, ہاسپٹل فل ہیں. اور ایک وقت ایسا تھا جب پاکستان کے شہر دنیا کے سب سے زیادہ جو ہے وہ مطلب اب آپ دیکھیں کہ یہ وقت ایسا آ گیا ہے کہ پاکستان کے شہر جو ہے سب سے زیادہ پلیوٹڈ اس وقت سٹیز کہلائے جا رہے ہیں. اور اس سے 3-4 سال پہلے تک پوری دنیا کیا بات کری تھی کہ جی بلین ٹری سونامی عمران خان لے کے آیا ہوا, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ تعریف بھی ہو رہی تھی اور ایئر کوالٹی بھی بہتر ہو رہی تھی. اور اب آپ دیکھ لیں کہ حالات یہاں پہ یہ ہیں کہ ہر ناجائز دھندا اس وقت جو ہے وہ پٹواریوں نے کھولا ہوا ہے. یہاں پہ ٹائر جلا کے تیل نکالنے کا, لاہور کے آس پاس جو فیکٹریاں ہیں پٹواریوں کی چل رہی ہیں یا فوجی افسروں کی چل رہی ہیں, وہ تو بند نہیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ پاکستان کے شہر دنیا کے سب سے زیادہ آلودہ شہر جو ہیں, پلیوٹڈ سٹی بن چکے ہیں. اور گلوبل رپورٹس کے مطابق پاکستان انوائرمنٹ پرفارمنس کے اندر بھی باٹم کے اوپر ہے. ماحول چھول تسی بنا لو جنہ مرضی ہے, تسی بسنتا بنا لو ہے جی, مطلب ہوا بھی سیف نہیں ہے بھائی, سانس لینا بھی جو ہے وہ بھی پاکستان کے اندر محفوظ نہیں ہے, سیف نہیں ہو سانس لینے کے اندر, اور زمین بھی محفوظ نہیں ہے. نہ ہوا نہ زمین, تو پیچھے رہ کیا گیا پھر نمبر 1؟ پھر کس چیز کے لیے پڑھتے ہو بھائی کہ نہیں پاکستان کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. آپ دیکھو جی, دنیا کلین ایئر کے لیے جو ہے وہ لڑ رہی ہے اس وقت, فائٹ کر رہی ہے, اور ہم ٹاکسک ایئر میں سروائیو کرنے کے لیے اس وقت فائٹ کر رہے ہیں, اس نظام کو چلانے کے لیے. اور نظام تو اس طرح اپنے زور کے اوپر ہی ٹٹھے گا, اور ایسا ٹٹھے گا نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں حالات جو آنے والے ہیں یہ بھاگ بھی نہیں سکیں گے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جیٹ فیول جو ہے اپنا بچا کے رکھ لیں, بھاگ کے آئیں گے کدھر. ٹھیک ہے, دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے اس سچویشن کے اندر جو یہاں پہ بڑی کلیئرلی نظر آ رہی ہے, اسموک کی سچویشن ہے, ٹیررزم کی سچویشن ہے. سب سے امپورٹنٹ بات جو یہاں پہ نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے بھائی. اب ایک طرف آپ ٹیررزم کی بات کرتے ہو تو آپ قرضے اتارنے کے بعد تو پیچھے بجٹ تو سرے سے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے تو ہے ہی کوئی نہیں. 20% میں تنخواہیں منخواہیں, وہ بھی ادھار کے اوپر. 40% جو ہے تقریباً 50% بجٹ رفلی میں فگر بتا رہا ہوں قرضے اتارنے پہ چلا جاتا ہے, 40% چلا جاتا ہے فوج کے اوپر. پینشن بھائی فوج کی جا رہی ہے نا, ٹھیک ہے, ساڑی تھی بند کر دیتی ہے لیکن تم فوج کی پینشن جا رہی ہے. اس کے اوپر سینیٹر مشتاق صاحب نے بڑی زبردست بات چیت کی ہے, اور سینیٹر مشتاق صاحب کے جو فگرز تھے انہوں نے کچھ عرصے پہلے پریزنٹ کیے تھے, اس لیے ان کے پیچھے پڑ گئے تھے, وہ بھی دیکھ لیں. 161 ریٹائرڈ جنرلز جو پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں, ان کی پینشن ڈالرز میں جاتی ہے, جو $200 ملین جا رہی ہے سالانہ. سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے بتایا تھا. او بھائی یہ پینشنیں آپ دیکھو, یہ کہتے ہیں ہمارا 18% 20% بجٹ ہے, یہ پینشنوں کو فیڈرل بجٹ میں ڈال دیتے ہیں. فوج کی پینشنیں جو ہیں یہ جو جا رہی ہیں جرنیلوں کو تمہارے پاکستان سے باہر ڈالروں میں, اور پاکستان کے اندر بھی, یہ بھی تو ڈیفنس بجٹ ہے نا. 40% ڈیفنس بجٹ ادھر چلا گیا, 50% چلا گیا ڈیٹ سروسنگ پہ, پیچھے بچا ٹوٹل 10% وہ عاشقی مشوقی کے اوپر نکل جاتا ہے. تو بچے گا کیا پیچھے بھائی؟
تو آپ دیکھو کہ میسو ملٹری سپینڈنگ ہے, نیوکلیر ویپن آپ کے پاس ہیں یار, آپ ایٹمی طاقت ہیں جی, اور آپ ایک اسٹریٹجک پاور ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی ایران کو بھی ہم بلا کے ان کے لیے جو ہے وہ ٹریپ لگائیں گے, ان کو پھنسائیں گے, ادھر آؤ نا ذرا, ان سے ٹائم لگوائیں گے تاکہ ادھر ذرا ٹرمپ کو راضی کریں, ادھر دماد نو بلا کے اس کا ٹنگ ٹکور پروگرام وغیرہ چلائیں. ٹھیک ہے, آپ اسٹریٹجک پاور اپنی بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسری طرف آپ ٹیررزم کے اندر نمبر 1, ٹھیک ہے جی, اور پولوشن کے اندر نمبر 1. ٹھیک ہے جی, یہ کانٹرڈکشن کیوں ہے, یہ تضاد کیوں ہے؟ ہاں جی, آنسر بڑا جو ہے وہ انکمفرٹیبل قسم کا ہے, کیونکہ پرائرٹیز, ترجیحات کا معاملہ ہے. جب سسٹم کا فوکس جو ہے وہ ٹوٹل اپنی طاقت اور اپنی عاشقی مشوقی اور اپنے کرپشن کے اوپر ہو, پاور پرزرویشن کے اوپر ہو, سسٹم کا ایکچوئل فوکس اس وقت جو ہے وہ پاور پرزرویشن کے اوپر ہے اور اسٹریٹجک گیمز کے اوپر ہے. گیم میں ڈالو جناب, اتھے جناب جا کے بورڈ آف پیس کے اندر بیٹھ جاؤ, ادھر بتاؤ ہم ایران کی صلح کرا دیں گے, ادھر افغانستان کے اوپر جاؤ کہ ہم بگرام ایئر بیس لے دیں گے. جب اس طرح کی آپ ڈرامے کریں, ادھر ہم غزوہ ہند کر دیں گے, تو بھائی اسٹریٹجک گیمیں آپ کر رہے ہو, پاور پرزرویشن آپ کی پرائرٹی ہے, اور لانگ ٹرم پلاننگ ہے ہی کوئی نہیں ہے. ڈاگ بیسس, ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر آپ چل رہے ہیں, صرف لانگ ٹرم پلاننگ ہے کہ اگلی ایکسٹینشن کیا لینی ہے, صدر بننا ہے یا اگلی گیم کیا ڈالنی ہے جی. تو رزلٹ یہ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے ہے. اور اگر آپ پچھلے 3 سال کو عزیزان من دیکھتے ہیں تو پچھلے 3 سال کے اندر آپ کو واضح طور کے اوپر 3 سال پہلے عمران خان کی حکومت تھی, ٹیررزم بھی نیچے تھی, صلح صفائی والا معاملہ تھا, پاکستان 6% جی ڈی پی گروتھ بھی کر رہا تھا, پوری دنیا کے اندر مسلم امہ میں بھی اور دنیا میں آپ کی عزت تھی. ٹرمپ بھی اپنی بیوی کو بلا کے ملاقاتیں کرواتا تھا وائٹ ہاؤس کے اندر. پچھلے 3 سالوں کے اندر اس رجیم چینج کے بعد 2023 میں اٹیکس انکریز ہوئے, 2024 میں جو ہے وہ ڈبل ہو گیا اٹیک 2023 میں, 2024 کے اندر جو ہے وہ اموات دہشت گردی کی وجہ سے ڈبل ہو گئی, اور 2025 میں آپ ٹیررزم کے نمبر 2 کے اوپر آئے, اور 2026 میں نمبر 1, یو آر نمبر 1. آسم منیر مستری نمبر 1 بن گیا جی. ٹھیک ہے, اور یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے, یہ ٹرینڈ ہے. اور ٹرینڈ کیا کہہ رہا ہے آپ کو؟ ٹرینڈ بتا رہا ہے کہ سسٹم امپروو نہیں ہو رہا, سسٹم ڈی گریڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو عزیزان من آج کا میسج جو ہے وہ بڑا سمپل سا ہے. پاکستان نمبر 1 بن گیا لیکن غلط چیزوں کے اندر, ٹیررزم میں, پولوشن میں, انسٹیبلٹی میں, عدم استحکام میں. اور اگر آپ یہ ٹرینڈ آپ کا کنٹینیو رہا نا جی, تو نیکسٹ پھر نمبر 1 کیا ہوگا آپ سوچ لیں. کیا سوچتے ہیں آپ بتائیں کہ اس کے بعد نمبر 1 کس کے اندر یہ بننے جا رہے ہیں؟ کیا یہ سچویشن ریورس ہو سکتی ہے یا ہم اسی ڈائریکشن کے اندر جو ہے وہ چلتے جائیں گے؟ کمنٹ ضرور کریں, اور اگر آپ کو یہ انالیسز سچ لگتا ہے تو اس کو لائک بھی کریں, چینل کو سبسکرائب بھی کریں, کیونکہ یہاں بات صرف اور صرف جو ہے وہ نمبرز کی نہیں ہے, یہ ان کے پیچھے چھپی ہوئی جو حقیقت ہے اس کی بات ہم کر رہے ہیں. خدا حافظ.